الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وأصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صلوات علیہ موالیان حیدر کرار اور شیعان امیر المؤمنین، سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں ولادت مولائے کائنات کی عظیم لمحات کے موقع پر ہدیہ تبریک اور مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ حضرات کی طرف سے امام عصر کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک و تہنیت آپ حضرات ایک صلوات سے اس کی تعریف. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لمحات بہت ہی اہم اور بہت ہی قیمتی اور بہت ہی معتبر اور بہت ہی مبارک اور بہت ہی متبرک اور بہت ہی سعادتوں والے ہیں، چونکہ آپ تھوڑا سا طول تاریخ کی طرف جائیے اور اپنی سماعتوں اور اپنی ذہانتوں کو اور اپنی فکروں کو تاریخ کی گہرائیوں میں لے جا کے 1400 سال پہلے انہی لمحات میں جب لیلائے شب اپنی زلفیں بکھیر چکی تھی اور متولی کعبہ کی بہو خرامہ 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 ایک کعبہ ایمان سے نکل کے دوسرے کعبے کی طرف جا رہی تھی، اور وہاں جا کے وہ دعائیں کر رہی تھی. ان دعاؤں کے صدقے میں ہم سب دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار ہمیں نجف کی زیارت نصیب ہو، ہم سلطان نجف کی بارگاہ میں حاضری دے. ناظم مقاصدہ کمیل صاحب نے کہا کہ مختصر سی تقریر کے لیے، لیکن بہت ہی مختصر سی تقریر چند جملوں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، دیکھیے آپ نے بہت ہی معتبر شعراء کو سنا ہے، اور یہ ہمارے ڈاکٹر عقیل زیدی صاحب، مولانا تنظیم صاحب، ہمارے یہ ابو صاحب بزرگ محترم، اور جو سیتھل میں واحد اور احد ہیں، اور ہمارے طلبہ صاحب سے مذہب ہے زہیر صاحب، یہ تمام، اور سرتاج صاحب جن کے ذریعے سے پوری دنیا میں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے. اب تھوڑا سا اپنی سماعتوں کو میری طرف ملتفت کیجئے تو میں 2-3 جملے کہہ کے بات کو ختم کر دوں. تو آپ ان لمحات کو یاد کیجئے جب متولی کعبہ کی بہو جا رہی تھی. میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس مختصر سی معتبر تقریر کے لیے، اس میں پروردگار کہہ رہا ہے ان اولا بیت وضع للناس، ہم نے پہلا گھر لوگوں کے لیے وضع للناس قرار دیا، جو مبارک بھی ہے ہدایت بھی ہے. اب میں ان معتبر سماعتوں سے رات کے 12 بجے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے آپ حضرات، کیا کوئی گھر ایسا بھی مبارک ہو سکتا ہے کہ جس میں کوئی گھر والا نہ ہو؟ اس کا کمال یہ ہے کہ وہ لا مکان ہوتے ہوئے بھی مکان والا. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کوئی مکان ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے، آپ تاریخ پر نظر رکھتے ہیں، تاریخ کے اسکالر رہے ہیں، کہ کوئی گھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں کوئی بچہ نہ ہو اور وہ مبارک ہو؟ نہیں، ابھی بھی نہیں آپ پہنچے. آئیے میں مثال کے ذریعے آپ کے ذہنوں کے قریب آ جاؤں. دوسرے طرح کی تقریر ہے، ایک انتہائی حسین و جمیل فن تعمیر کا اعلیٰ ترین نمونہ، ایک ایسا محل سامنے تھا ایک بستی میں کہ جس پہ نقش و نگار تھے، مزاحق کا فرش تھا، سنگ مرمر کی فرش بچھا ہوا تھا، پتھر بچھے ہوئے تھے، ہر طرف سے وہ خوبصورت حسین اور فن تعمیر کا اعلیٰ ترین نمونہ نظر آ رہا تھا، ایرانی آرٹ کا وہ مرقع تھا. لیکن مجھے یہ بتائیے، اگر اس میں کوئی گھر والا نہ ہو، کوئی بچہ نہ ہو،
تو क्या कोई उसको मुबारक कह सकता है? बकौल सरकार रईस उल वाइज़ीन हर शख्स यही कहेगा कि इस घर के ऊपर गधे का हल चल के रहेगा। क्यों? क्योंकि इस घर में कोई बच्चा नहीं है। लेकिन उसी महल के सामने, उसी हसीन और जमील और खूबसूरत और अजीम महल के सामने अगर कोई एक ऐसी झोपड़ी हो कि जिसमें इंसानी नर्सरी के फूल खिल रहे हों, छोटे छोटे बच्चे चहचहा रहे हों, जिनकी खुशबू लोग महसूस कर रहे हों, तो एक इंसान, एक साहिब मारिफत वहां से गुजरा और उसने कहा कि ये झोपड़ी मुबारक है और ये महल वो है कि जो खंडर बन जाएगा, जिस पर गधे का हल चल जाएगा, जो बर्बाद हो जाएगा। फौरन एक दूसरे साथ खड़े हुए हैं कि आप अजीब बात करते हैं, आप अजीब बातें किया करते हैं। जो झोपड़ी है आप उसको मुबारक बता रहे हैं, लेकिन जो महल है आप उसको खंडर बता रहे हैं, बेकार बता रहे हैं, अबस बता रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा उसकी दलील ये है कि इस झोपड़ी में जो बच्चे रह रहे हैं, हो सकता है इन बच्चों में से कोई बड़ा होके कोई अमीर बन जाए, कोई कबीर बन जाए, कोई वजीर बन जाए, कोई आलिम बन जाए, कोई कामिल बन जाए, कोई ब्यूरोक्रेट्स बन जाए, कोई सरमायादार बन जाए, कोई बड़ा आदमी बन जाए, कोई किसी बड़े ओहदे पर चला जाए। हो सकता है कोई इस झोपड़ी को बड़ा होकर महल बना दे, लेकिन जब इस घर का कोई वारिस ही नहीं है तो ये महल कैसे बाकी रह सकता है? ये कैसे मुबारक हो सकता है? काबे मक्के के मक्के में जो घर बना हुआ था, जिसे खलीलो सबीह ने मिलकर बनाया था, वो रब्बे अकबर, वो अबदियो अजलियो सरमदियो समदी खालिक उसे मुबारक भी बता रहा है, हिदायत भी बता रहा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मुबारक भी हो, हिदायत भी हो? मेरे परवरदिगार है, मेरे खालिक, मेरी समझ में नहीं आता ये घर मुबारक कैसे हो सकता है, ये घर मोतबर कैसे हो सकता है, ये घर साहिबाने इबादत के लिए क़िबला कैसे बन सकता है, ये घर मुतबर्रिक कैसे हो सकता है, ये घर मुबारक कैसे हो सकता है? अजब नहीं, परवरदिगार आवाज दे, नादान हो, जानते नहीं हो। अब एक जुमला अर्ज कर दूं, बड़ी एहतियात के साथ सर्व करूं कि शिर्क से भी बच जाऊं। परवरदिगार कहीं ये ना कह दे कि तुम्हारे यहाँ का एक कानून ये भी तो है कि जिसके औलाद नहीं होती है वो किसी के बच्चे को गोद ले लेता है। अब मैं आ गया अपने नफ्से मजमून तक। मिसरा क्या था आपका? कोई अली के मुकाबिल ठहर नहीं सकता। अली की जाए विलादत कोई छुपा ना सका। अब आइए आप अपने जहनों को मेरे साथ लेके आइए। आप थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हुए, मैंने आपको जानते हुए दानिस्ता तौर पर रोका था। तो तुम्हारे यहाँ का एक कानून ये भी तो होता है, जिसके औलाद नहीं होती वो किसी बच्चे को गोद ले लेता है। परवरदिगार आवाज देगा, अजब नहीं, अल्लाह रे तमन्नाए औलाद के कल्बे कुदरत में भी उसने चुटकी ले ली हो। परवरदिगार ने कहा हो मुझे भी कोई ना कोई जानशीन चाहिए इस घर के लिए, इस घर को मुबारक बनाने के लिए। अब जो उस घर को मुबारक बनाने के लिए, उस घर को मुबारक बनाने के लिए जरूरी था कि कोई साहिब घर हो, उस मकान में कोई मकान वाला आए। अब जुमला मुलाहिजा फरमाइए जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ। परवरदिगार ने अरहाम को देखा, अंसाब को देखा, नस्लों को देखा, खानदानों को देखा, इलाकों को देखा, कबीलों को देखा, शहरों को देखा। पूरी कायनात पर उस रब्बे अकबर ने नजर डाली तो फिर निगाहे कुदरत दरवाजा अबू तालिब पर जाके रुक गई। अबू तालिब, हमें तुम्हारा बेटा चाहिए, हमें अपने घर को मुबारक भी बनाना है, हमें अपने घर को मोतबर भी बनाना है। बहुत तवज्जो, मैं कहूंगा हे परवरदिगार, बेटा अबू तालिब का है, का बेटा अबू तालिब का है, लेकिन जब दुनिया देखेगी कोई इसे ऐनुल्लाह कहेगा, कोई लिसानुल्लाह कहेगा, कोई नफ्सुल्लाह कहेगा। मोहम्मद और उसी मंसूबे के तहत मुतवल्ली काबा की बहू खरामा आहिस्ता आहिस्ता 12 रजब की रात में 12 बजे के बाद, अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब की रिवायत है, मसूदी जैसे मुअर्रिख ने इसको तहरीर किया है
کہ متولی کعبہ کی بہو آہستہ آہستہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچ گئی. اب یہاں تک آپ نے سنا. یہ روایت بہت سے اہل سنت حضرات کے مورخین نے تحریر کی ہے. میں اسے منومیان آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور یہیں پر بات کو ختم کر دوں گا. جب جناب فاطمہ بنت اسد پہنچی ہیں تو پہنچ کے انہوں نے کیا کیا. اب جناب عباس ابن عبد المطلب کی روایت ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ابو طالب کی شریکہ حیات خانہ کعبہ کی دیوار کو پکڑ کے دعا کرتی ہوئی نظر آئیں. اے پروردگار تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، اے پروردگار اس بچے پر ایمان رکھتی ہوں جو میرے بطن میں ہے، تیرے گھر پر ایمان رکھتی ہوں، دین ابراہیم اور ابراہیم پر ایمان رکھتی ہوں. یہ دعاؤں کے جملے پہ بہت توجہ چاہتا ہوں. میں یوں ہی آپ کے سامنے نہیں پڑھ رہا ہوں، بہت توجہ. آج کل آپ جب سوشل میڈیا پر دیکھیں گے، موبائل کو اٹھائیں گے تو آپ کو اس طرح کے پوسٹرز نظر آ جائیں گے، اس طرح کے آپ کو اشتہارات نظر آ جائیں گے جس میں لکھا ہوگا نزول، جس میں لکھا ہوگا ظہور. عزیزو نزول اس کا ہوتا ہے کہ ظہور اس کا ہوتا ہے جس کے ماں باپ نہ ہوں. بہت توجہ چاہتا ہوں. علی کی ماں خانہ کعبہ کی دیوار کو پکڑ کے کہہ رہی ہوں اس بچے پر بھی ایمان رکھتی ہوں جو میرے بطن میں ہے. اس ولادت کی مشکلات کو آسان کر دے، ان مسائل کو آسان کر دے. اب یہاں پر میں لفظوں کو روک رہا ہوں، پڑھیے احتیاط کے ساتھ کہ دیکھیے یہ کیوں کہا کہ میرے مسائل کو آسان کر دے، مشکلات کو آسان کر دے. میں دو چار جملے بول کے ابھی آپ سے داد بھی لے سکتا تھا لیکن ضروری بات ہے اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں. دیکھیے جناب فاطمہ بنت اسد کی نظر طول تاریخ پر تھی اور انہیں معلوم تھا. اسی طرح کا ایک واقعہ اور ہوا تھا جس میں ایک بی بی کو خانہ خدا سے نکال دیا گیا تھا اور یہ کہہ کے نکال دیا گیا تھا یہ خانہ عبادت ہے، خانہ ولادت نہیں ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں. جناب عیسیٰ کی ماں کو جناب عیسیٰ کی ماں کو نکال دیا گیا تھا. نکالا کیوں تھا؟ فاطمہ بنت اسد کو بلایا کیوں؟ اب یہاں پر ایک خطابت کا جملہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. مجھے بتائیے دونوں معتبر بیویاں تھیں، دونوں معصوموں کی مائیں تھیں. ایک بی بی کو نکال دیا، ایک بی بی کو بلا لیا. ایک سے کہا کہ یہ خانہ عبادت ہے، خانہ ولادت نہیں. دوسری کو بلایا اور اس طرح سے بلایا جب خانہ کعبہ کی خانہ خدا کی دیوار پر ہاتھوں کو رکھ کے فاطمہ بنت اسد نے دعا کی تو دیوار کعبہ مسکرانے لگی. اچھا ایک جملہ عرض کروں یہاں پر، میں کہوں گا اے بی بی فاطمہ بنت اسد آپ کو اسی دروازے سے جانا چاہیے تھا جو دروازہ تھا. یہ نیا دروازہ کیوں کھولنا چاہتی ہوں؟ عجب نہیں بی بی آواز دے، میں بتانا چاہتی ہوں کہ جو بچہ آنے والا ہے وہ معمولی بچہ نہیں ہے، وہ ولی ہے. ولی وہ ہوتا ہے جو نئے دروازے سے آتا ہے. لیکن میں کہوں گا اے بی بی اتنا تو بتائیے جب آپ نے دعا کی دیوار کعبہ مسکرائی، دیوار میں در ہوا، پتھر ٹوٹ کے گرنے لگے، آپ کو وہاں سے بھاگ جانا چاہیے تھا، فرار اختیار کر لینا چاہیے تھا. عجب نہیں بی بی آواز دیں، نادان ہو جانتے نہیں ہو. اگر میں فرار کی ماں ہوتی تو بھاگ جاتی، میں تو حیدر کرار کی ماں ہوتی. صلوات بھیجیں محمد. میں اس بات کو مکمل کرتا ہوں تو عزیزوں جناب مادر جناب عیسیٰ کو نکالا کیوں؟ مادر جناب علی کو بلایا کیوں؟ ایک بی بی کو نکالا کیوں؟ ایک بی بی کو بلایا کیوں؟ ایک کنیز خدا کو نکالا کیوں؟ ایک کنیز خدا کو بلایا کیوں؟ ایک معصوم کی ماں کو نکالا کیوں؟ ایک معصوم کی ماں کو بلایا کیوں؟ اب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اور دلیلیں نہیں دینا چاہتا، وہ یہی سے سمجھ جائیے عیسیٰ کون ہیں. عیسیٰ وہ ہیں کہ جن کو ماننے والی امت انہیں اللہ کا بیٹا کہے گی. بہت توجہ چاہتا ہوں. علی کون ہیں؟ علی وہ ہیں کہ جن کو ماننے والے خدا کہیں گے. ایک کو خدا کہا جائے گا، ایک کو خدا کا بیٹا کہا جائے گا. جس کو خدا کا بیٹا کہا جائے گا اس رب اکبر نے اس کی ماں سے کہا نکل جاؤ. یہ خانہ عبادت ہے، خانہ ولادت نہیں. پروردگار یہی رہنے دیتا، دوسری جگہ کیوں بھیجا؟ کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر خدا کا بیٹا ہوتا تو خدا کے گھر میں پیدا ہوتا. خدا کے گھر میں پیدا ہوتا. کہ دوسری بیوی کو گھر میں بلایا کیوں؟
کا بلانے کی وجہ یہ تھی، میں بتانا یہ چاہتا ہوں خانہ خدا میں پیدا کر کے کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، بندہ ہوا کرتا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ ایک اور اس سے بہتر صلوات ارشاد۔ ابھی آپ نے بہت اچھے اچھے اشعار سنے اور بڑے عمدہ عمدہ اشعار سنے، بس آخر میں اس تقریر کو سمیٹتے ہوئے اور باتوں کو سمیٹتے ہوئے میں مصرے کی طرف لا کے ختم کر دوں گا کہ مقام وجد میں فاطمہ بنت اسد ہے، خانہ کعبہ کے اندر ہیں، کعبے کو قبلہ بنایا جا رہا ہے، عجیب عجیب واقعات، عجیب عجیب کرامتیں۔ 3 دن تک چھٹے امام نے یہی تو فرمایا تھا، کسی پوچھنے والے نے پوچھا تھا مولا یہ بتائیے کہ یہ جو گھر ہے یہ خانہ کعبہ ہے، یہ قبلہ کب بنا، یہ عبادت کے لائق کب بنا؟ تو امام نے فرمایا تھا جب بنا تھا جب ایک ماں اور ایک بیٹا 3 دن تک خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے عبادتیں کرتے رہے۔ 3 دن کے بعد جب پیغمبر اعظم گئے ہیں، فاطمہ بنت اسد ان کی طرف چلی، پیغمبر فاطمہ بنت اسد کی طرف چلے، کہا چچی اس بچے کو دے دیجیے، کوئی بات ہے؟ کہا اس بچے نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں۔ بس یہی بلا کہ میں توڑنا چاہتا ہوں تقریر کو، مجھے یہ بتائیے یہ علی نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ دنیا کے مسلمان اور ہمارے بڑے بھائی علی کو کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ۔ کرم اللہ وجہہ کا مطلب کیا ہے؟ کرم اللہ وجہہ کا مطلب یہ ہے کہ علی اس ذات کا نام ہے کہ جس نے کبھی بتوں کی طرف نہیں دیکھا۔ بہت توجہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو نہیں کہا، علی کو کہا، دوسروں نے دیکھا تھا علی نے نہیں دیکھا تھا۔ 3 دن تک علی نے آنکھوں کو بند کرا رکھا۔ چچی نے کہا اے محمد عجیب و غریب کرامتیں سامنے آ رہی ہیں، کہ جب یہ بیٹا پیدا ہوا تو بت ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گرنے لگے، کہ اس بچے کو مجھے دے دو۔ ایک مرتبہ علی نے رسول کی آغوش میں جب خون کی محسوس کی، آنکھوں کو کھولا، رسول نے علی کی طرف دیکھا، علی نے رسول کی طرف دیکھا۔ جوش ملی آبادی نے کہا جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، اگلا میں دیکھ رہا تھا، امتحان لینا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، یہ اتنا عظیم شعر ہے ہر بچے کو یاد ہونا چاہیے۔ جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، پوری حدیث اس کے اندر سمائی ہوئی ہے۔ اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے۔ جب نور مکمل ہوتا ہے تو خالق اپنے آپ کو غرور سے دیکھتا ہے۔ دیکھو میں وہ احسن الخالقون ہوں کہ جس نے اس کمال مطلق کو خلق کیا ہے، کمال نور کو خلق کیا ہے۔ نور خلق ہوا اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد علی مقام وجد میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک کمائل سنو میں وہ ہوں اللہ نے جسے 4 ایسی فضیلتیں دی ہیں جو مجھ سے پہلے بھی کسی کو نہیں ملی، میرے بعد بھی کسی کو نہیں ملیں گی۔ تو جناب کمائل نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا مولا یہ بتائیے وہ 4 فضیلتیں کون سی ہیں؟ تو ایک مرتبہ امام علی نے اقلیم مکرمت کے سلطان نے مسکرا کے کہا کمائل پوچھنا چاہتے ہو وہ فضیلت کون سی ہے؟ تو سنو وہ فضیلت یہ ہے کہ بطول جیسی زوجہ جیسی خدا نے مجھے دی ویسی کسی کو نہیں دی۔ اور مولا دوسری فضیلت کیا ہے؟ کہ دوسری فضیلت یہ ہے کہ شب ہجرت بستر رسول مجھے ملا وہ کسی کو نہیں ملا۔ کہ مولا اور فضیلت کیا ہے؟ کہ غدیر کا ممبر۔ اب 3 فضیلتیں میں نے گنا دی۔ امام علی مقام وجد میں فرما رہے ہیں غدیر کا ممبر، بطول جیسی زوجہ، شب ہجرت بستر رسول۔ کمائل نے پوچھا مولا اور فضیلت کیا ہے؟ کہ خانہ کعبہ میں ولادت، نہ مجھ سے پہلے کسی کی ہوئی نہ میرے بعد کسی کی ہوگی۔ لوگوں نے کہا ولادت ہوئی نہیں تھی خانہ کعبہ میں۔ تو حسن ثانی نظامی کا فقرہ پرسوں مولانا غضنفر عباس طوسی صاحب نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، وہ فقرہ میں پھر دہرائے دے رہا ہوں۔ وہ عالمی معیار کا جملہ تھا۔ حسن ثانی نظامی خانقاہ نظامیہ کے عظیم ترین نمائندے ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا صحیح ہے اگر تم یہ کہتے ہو
کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے تو علی جہاں پیدا ہوئے ہم اسی کو کعبہ بنا دیں گے، ہم اسی کو قبلہ مانیں گے۔ آخری بات سنیے، میں تقریر کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کمیل نے ایک جملہ کہا تھا، ان والے کمیل نہیں، یہ تو نظامت کیا کرتے ہیں اور نظامت کرتے کرتے یہاں تک پہنچ آئے ہیں کہ آپ کو جگا سکیں۔ وہ کمیل جو امام علی کے دوست تھے، وہ کمیل جو علی کے رازدار تھے، وہ کمیل جن سے علی گفتگو کیا کرتے تھے، وہ کمیل جن کی علی پیشانی چوما کرتے تھے، وہ کمیل جن کو نخلستانوں میں لے جا کے امام علی راز کی باتیں بتایا کرتے تھے، جنہیں دعائے کمیل جیسا نسخہ ارشاد فرمایا تھا، ان کمیل سے امام نے فرمایا کمیل سنو، اللہ نے یہ 4 فضیلتیں جیسی ہمیں دی ہیں ویسی کسی کو عطا نہیں کی۔ کمیل نے یہاں پر پوچھ لیا، اپنے آپ کو مت سمجھنا کہ مولا اتنا بتائیے یہ فضیلتیں آپ ہی کو کیوں دی؟ یہیں تک آپ کے ذہن کو لانا چاہتا تھا۔ اب امام علی ارشاد فرماتے ہیں کہ کمیل سنو، وہ ابدی ہو، ازلی ہو، سرمدی ہو، سمدی خالق یہ چاہتا ہے جیسے وہ ذات میں واحد ہے علی صفات میں واحد ہے۔ علی صفات ختم کر دوں۔ اس کے بعد امام علی نے مسکرا کے کہا تھا یہی میں ختم کر دوں گا، انا یعصوب الدین۔ 28 تاریخ والا یعصوب نہیں، مولانا اطہر صاحب کا بیٹا، انا یعصوب الدین، میں دین کا یعصوب ہوں۔ شب 13 ہے، مسکرانے کی رات ہے، عبادتوں کی رات ہے، ریاضتوں کی۔ انا یعصوب الدین، انا یعصوب المومنین۔ صدر محترم سنیے، انجمن حیدری کے صدر ہیں مولانا تنظیم صاحب، آپ بھی سنیے، انا یعصوب الدین، انا یعصوب المومنین، میں یعصوب الدین ہوں، میں یعصوب المومنین ہوں۔ یعصوب کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ اطہر صاحب کے بیٹے کو، خطیب اکبر کے صاحبزادے کو، آل انڈیا شیعہ پسندہ بورڈ کے سیکریٹری کو، ترجمان کو، وہ تو یعصوب لکھنؤ کے ہیں، شیعہ پسندہ بورڈ کے ہیں۔ امام نے کہا انا یعصوب الدین، میں یعصوب الدین ہوں، میں یعصوب المومنین ہوں۔ یعصوب کہتے ہیں شہد کی مکھیوں کے سردار کو۔ سائنس بھی جس پر حیران ہے، ایسا سائنٹیفک کام کہ جس کے گھر بنانے کو لے کے سائنس آج تک حیران ہے کہ کیسے یہ مکھیاں اتنی منظم رہتی ہیں۔ اچھا یعصوب کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ان شہد کی مکھیوں کے ڈنگارے کے چاروں طرف ایک بڑی سی مکھی گھوما کرتی ہے، اس کو رانی مکھی کہتے ہیں۔ بہت سا آپ نے دیکھا ہوگا ڈنگارے کے نیچے مکھیاں مری ہوئی رہتی ہیں۔ امام نے کہا کہ انا یعصوب الدین، میں یعصوب الدین ہوں، میں یعصوب المومنین ہوں، میں دین کا بھی سردار ہوں، میں مومنین کا بھی سردار ہوں۔ یعصوب شہد کی مکھیوں کے سردار کو کہتے ہیں۔ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب مکھیاں شہد کے ڈنگارے سے جاتی ہیں تو وہ سونگتا ہے سردار، وہ جو رانی مکھی ہوتی ہے، اور جانے کی اجازت دے دیتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ واپس آتی ہیں تو اب کیفیت یہ ہوتی ہے وہ پھر سے سونگتا ہے، وہ سردار جو ہوتا ہے۔ اب وہ دیکھتا ہے یہ شہد آیا کہاں سے ہے۔ اگر پاک و پاکیزہ، طیب و طاہر، پاک صاف، خوبصورت، شائستہ اور حسین اور حلال پھولوں پر سے رس لے کے وہ آئی ہوتے ہیں مکھیاں، تب تو انہیں جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ اور اگر وہ کثافتوں سے، غلاظتوں سے، کمینگیوں سے، بھورے سے، پلیدگی سے، پائیدگی سے وہ عرق لے کے آتی ہیں تو وہ سردار انہیں وہیں پر مار دیتا ہے، تڑپا تڑپا کے مارتا ہے۔ مولا کہتے ہیں انا یعصوب الدین، انا یعصوب المومنین، میں دین کا سردار ہوں، میں مومنین کا سردار ہوں۔ میں قیامت کے دن محشر پر صراط کے راستے پر کھڑا ہو جاؤں گا، لوگوں کو سونگ سونگ کے دیکھوں گا۔ اگر ولایت کی خوشبو، اگر محبت کی خوشبو، اگر عبادت کی خوشبو، اگر ریاضت کی خوشبو ہوگی تو جانے دوں گا، ورنہ جہنم میں پھینک دوں گا۔ کیونکہ وسیع مصطفیٰ ہیں، اور وسیع مصطفیٰ کا کمال یہ ہے کہ ان جیسا کوئی نہیں۔ جی چاہ رہا ہے کہ چھوٹا سا واقعہ اور پڑھ دوں جب آپ بیدار ہیں۔ صرف 3 منٹ کی آپ سے اجازت ہے۔ علی اس باکمال، اس عظیم المرتبہ شخصیت کا نام ہے، اس اقلیم مکرمت کے سلطان کا نام ہے
کہ لوگ حیران ہیں، دنیا حیران ہے کہ آج جو دنیا میں ترقیاں اور ارتقائی سفر طے کیا ہے وہ آج دنیا کو آج اس صدی میں پتہ چلا ہے، علی 1400 سال پہلے بتا چکے ہیں۔ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کے سامنے عرض کروں، لیکن وسیع مصطفیٰ ہے، اسی وجہ سے لوگوں نے کہا تھا کہ وسیع مصطفیٰ ہونے کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ الہی نمائندہ ہو۔ وسیع مصطفیٰ وہ ہوتا ہے جو الہی نمائندہ ہو، اور الہی نمائندہ وہ ہوتا ہے جس کے یہاں عصمت کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اگر عصمت کی مہر لگی ہوئی ہے تو وہ نبی کا وسیع ہے، عصمت کی مہر نہیں ہوتی تو وہ نبی کا وسیع نہیں ہو سکتا۔ بصرے کی جنگ آپ کو یاد ہے، اونٹوں والی جنگ یاد ہے، اونٹنیوں والی شہزادی یاد ہے، سب یاد ہوگی آپ کو۔ بہت توجہ، آپ کو جب ہندوستان کی ہاتھی والی یاد ہے تو عالم اسلام کی اونٹوں والی بھی یاد ہوگی۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، بس ایک جملہ عرض کروں، بصرے کی جنگ سے علی واپس آنے والے تھے، ایک جگہ پر نماز کا وقت ہوا، علی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور جب نماز پڑھائی تو بصرے کے ایک بزرگ جن کے ہاتھوں میں راشا تھا، عصا سنبھالے ہوئے تھے، وہ نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ بس آخری جملہ ہے عزیزو اس تقریر کا، وسیع کون ہوتا ہے نبی کا۔ نماز پڑھنے کے لیے جب گئے، انہوں نے علی کے پیچھے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد شادابی کیفیت میں چہرہ گلاب کی طرح ہو رہا تھا، ہاتھوں میں راشا تھا، لیکن جب نمازوں کی صف سے باہر نکل کے انہوں نے لوگوں کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اب محفوظ ہونے کی آپ کو ضرورت ہے، شب 13 ہے، 12 بج چکے ہیں، دعائیں کیجئے گا، عبادتیں کیجئے گا، ریاضتیں کیجئے گا، اشتہار سجانے کا وقت نہیں ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی ہے۔ انہوں نے باہر نکلتے وقت ایک جملہ کہا کہ آج تو نماز میں وہی مزہ آیا جو رسول کے پیچھے نماز آیا کرتا تھا، آج تو وہی محسوس ہوا جو رسول کے پیچھے محسوس ہوتا تھا، جو چاشنی اس وقت نظر آتی تھی وہی اب بھی نظر آ رہی ہے۔ اب یہاں پر رئیس الوائزین ایک جملہ کہا کرتے تھے، یہ جملہ ان کا ہے، باتیں میری ہیں۔ رئیس الوائزین کہتے تھے جب لوگوں نے علی کے پیچھے نمازیں پڑھی اور ان کو وہی محسوس ہوا جو رسول کے پیچھے محسوس ہوتا تھا علی کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد، تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مدینے میں سرکار مدینہ کی نماز اور تھی، مدینہ سرکار کی نماز اور سرکار مدینہ کی نماز کا وسیع نبی کے پیچھے آتا ہے۔ آئیے حضرات، انہی جملوں کے ساتھ ہم دست بدعا ہیں، ہم دعا کریں کہ اے پروردگار اس مولود کا واسطہ، اس اقلیم مکرمت کے سلطان کا واسطہ، وسیع مصطفیٰ کا واسطہ، اس بادشاہ کا واسطہ کہ جس نے تو نے کائنات کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ہم سلطان نجف کی بارگاہ میں حاضری دے سکیں۔ ہمیں یہ شرف عطا فرما کہ ہم مولا کے در کی خاک بن کے ان کے در سے ہمیشہ لپٹے رہیں۔ ہمیں قمبر کے غلاموں میں غلامی کرنے کی جگہ عنایت فرما۔ جو بزرگ ہیں ان کو طول عمر عطا فرما دے، جو حج و زیارات کے متمنی ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، جمہوریت اسلامی کی حفاظت فرما، بزرگوں کا تحفظ فرما، موالیان حیدر کرار کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما۔ اے میرے مالک، منتقم خون معصومین کو جلدی بھیج دے، ہمیں ان کے آباد میں شریک فرما، اور ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم ان کے ساتھ جنت البقیع میں نماز ادا کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام
ایسے مولائی یار ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے لگائیے. ابھی تیرا ہے نعرہ حیدری حیدری حیدری. نظر دے لیجیے آپ حضرات. بسم اللہ آئیے ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ. کیا رو یہ لے جا واٹر ہوئی نا بھاری بات تھی. بریانی